ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اکثرهم يجهلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن اغیار کے افکار و تخیل کی گدائی، کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی۔ حمد و صلات کے بعد عزیز میم ٹی وی کے ناظرین و سامعین، تمام تر محاسن اور تمام تر محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا درس جو کہ موسوم ہے خلاصہ مضامین قرآن کے عنوان سے، آج کے ہم درس میں 8ویں پارے کے متعلق جو مضامین اس پارے کے اندر ذکر کیے گئے ہیں ان مضامین کا خلاصہ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ 7ویں پارے کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ پرزور انداز میں جو ہے ذکر کیا گیا کہ انہوں نے 7ویں پارے کے آخر میں یہ کہا تھا وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا۔ ان کا یہ پرزور مطالبہ تھا کہ وہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں اپنے قسموں کی کیا ہے پختگی کے ساتھ کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو ان مشرکین نے جو مطالبہ کیا 8ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی مشرکین کے اس مطالبے کی پرزور انداز میں مذمت فرما رہا ہے، اور پرزور انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مذمت فرمائی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ان کو حسی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ کر کے ان سے باتیں کریں، یا ان کی فرمائش کے مطابق ہر شے ان کے سامنے حاضر کر دی جائے، پھر بھی یہ ایمان والے نہیں، لانے والے نہیں ہیں۔ ان کے موضوع دکھانے کا مطالبہ دراصل جہالت اور ہٹ درمی کا جو ہے یہ مظہر ہے۔ اسی کو قرآن نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان پر جو ہے ان کی طرف فرشتوں کو اتار دیں اور ان سے مردے جو ہیں کلام کریں، اور ہم ان کے سامنے ہر چیز کو جو ہے پیش کر دیں، تب بھی مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اپنے اس قول میں یہ جھوٹے ہیں، یہ صرف اور صرف جو ہے زبان سے کہہ رہے ہیں، دل ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 112 سے لے کر 124 تک اپنے محبوب کو تسلی دی
کہ آپ ان کی مخالفت اور استہزاء اور انکار سے جو ہے کبیدہ خاطر رنجیدہ مت ہوں کہ ہر نبی کے ساتھ انسی و جنی شیاطین نے ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا ہے۔ باقی آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدائے بخشندہ نے آپ کو متعدد معجزات سے نوازا ہے، اور میرے آقا کی ذات تو خود جو ہے سراپا معجزہ ہی ہے، جن میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو اگر یہ اسے دیکھ کر اور سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تو یہ سب سے بڑے بدبخت لوگ ہیں کہ قرآن جیسے عظیم معجزے کے سامنے یہ سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ اور پھر رب نے ارشاد فرمایا کہ آپ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیجئے اور آپ اپنے امور کی انجام دہی میں لگے رہیے۔ جس طرح مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اور ایمان کی روشنی میں چلنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے جو ہے اسی طریقے سے بیان فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ۔ اسی طرح ہم نے جو ہے ہر نبی کے لیے شیاطین انس و جن سے دشمن قرار دے دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف جو ہے اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ آپ اپنے امور کے انجام دہی میں لگے رہیے اور آپ کبیدہ خاطر مت ہوئیے۔ اور کیوں؟ پھر آگے رب نے ارشاد فرمایا کہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ جس طریقے سے رب نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ یہاں پر جو ہے زندہ اور مردہ جو ہے برابر نہیں ہو سکتے، تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ارشاد فرمایا آیت نمبر 122 کے اندر، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان فرمایا۔ اور پھر جو ہے آیت نمبر 124 کے اندر جو ہے یہ بھی ارشاد فرما دیا رب نے کہ جب انہیں کوئی آیت سنائی جائے تو اسے ماننے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کی وہی اللہ ہم پر کیوں نہیں اتارتا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس پر آیت اتارنی ہے، وہی اتارنی ہے، اور کس پر نہیں۔ مجرموں کو ان کے جرائم کی وجہ ذلت و رسوائی اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کو اس طرح بیان فَوَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا، جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ایمان نہیں لائیں گے حتی نؤت مثل ما اوتی رسول اللہ، کہ ہم پر اسی کی مثل جو ہے لایا جائے جو رسول پر جو ہے لایا گیا، اتارا گیا۔ تو اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو ہے مذمت فرمائی ہے اور ان کے اس مطالبے کو جو ہے گھٹیا مطالبہ قرار دیا اور اس کو رد فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پھر یہ بتایا کہ ہر دور میں انسانوں کی اکثریت گمراہی کے راستے پر گامزن رہی ہے، کیونکہ اس راستے کی لذت جو ہے فوراً حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اگر اکثریت کو یاد رکھیے گا معیار قرار دے دیا جائے اور اس کی پیروی کی جائے تو پھر انسان یاد رکھیے گمراہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب کے اندر جو جمہوریت ہے اس کی گمراہی کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے اور سبب بھی یہی ہے کہ یہاں پر انہوں نے جو ہے جمہوریت کو اختیار کیا کہ اسم اللہ کے عطا کردہ شریعت کی پیروی کی بجائے عوام کی اکثریت کی رائے کو جو ہے فیصلہ کن مانا جاتا ہے، حالانکہ اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ حقانیت کو دیکھا جاتا ہے کہ حق کس طرف ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس طریقے سے مذمت فرما دی۔ پھر آیت نمبر 125 سے لے کے 127 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس حقیقت کو بھی بے نقاب کر دیا کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس کا سینہ جو ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کی گمراہی کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے تو اس کا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تنگ کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی شخص بلندی پر چڑھ رہا ہو اور بلندی پر چڑھتے ہوئے سینہ تنگ ہونے کی مثال، یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے اس کو جو ہے جب اوپر کوئی چڑھتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 125 سے لے کے 27 میں بیان فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حرجن کأنما یصعد فی السماء کذلک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرماتے ہیں اس کو گمراہ کر دے تو اس کا سینہ جو ہے تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ بلندی پر چڑھ رہا ہے۔ اور اس آیت کے اندر ایک جو ہے یوں سمجھیے کہ سائنس کا ایک نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بیان فرما دیا، اور آج بھی تحقیق سے بات ثابت ہوئی ہے کہ بندہ جب جو ہے بلندیوں پر چلا جاتا ہے، اوپر کی طرف چلا جاتا ہے، تو ایک
حد تک جو ہے آکسیجن موجود ہے اور اس سے اوپر جو ہے آکسیجن ختم ہو جاتی ہے اور بندے کا دم جو ہے گھٹنے لگ جاتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے۔ آج سے 14 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اسی سائنسی تحقیق کی طرف اشارہ فرما دیا تھا، اور یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی مخلوق کا نہیں بلکہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان فرما دی، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آیت نمبر 125 سے لے کر 27 تک یہ بیان، پھر 128 سے لے کر 133 تک اگلی آیتوں میں کیا بتایا گیا کہ تمام جنات اور انسانوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی اور ہر ایک کو احتساب کے عمل سے بہرحال گزرنا پڑے گا۔ اور جب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے پابند ہے، پھر یہ بتایا کہ مجرموں کی گرفت کے لیے اللہ کا ضابطہ ہے کہ ظالم کی بے خبری میں گرفت نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے مستغنی اور رحیم ذات ہے۔ وہ اگر انسانوں کو ختم کر کے کسی دوسری قوم کو لانا چاہے تو اس کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ 128 سے لے کر 133 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جو ہے مضمون کو بیان فرمائے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن ہم جو ہے ان تمام کو جمع کریں گے، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے جو ہے بیان فرماتا ہے۔ پھر رب نے جو ہے اس کو بیان یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا تو پتہ چلا جس طرح انسان جو ہے مکلف ہے، اسی طرح جو ہے شیاطین یعنی جنات بھی جو ہیں وہ مکلف ہیں۔ اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے آیت نمبر 128 سے لے کر 133 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھول کر جو ہے بیان فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے اور وہ بے نیاز، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد اس کو لے آئے جو جسے وہ چاہے، كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمایا۔ پھر آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 141 سے لے کر 143 کے اندر اللہ نے پھلوں اور جانوروں میں اپنی تخلیق کی قدرتوں کو نمایاں طور پر بیان فرما دیا کہ بعض پھل ایسے ہوتے ہیں جو ان بیلوں پر نمودار ہوتے ہیں جنہیں سہارا دیا جاتا ہے، جیسے انگور ہے، اور بعض پھل ایسے درختوں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں جو اپنے بلبوتے پر آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ پھل اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، انہیں کھاؤ اور جس روز پھل حاصل ہوں اسی روز عشر اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آیت نمبر 141 سے لے کر 143 کے اندر اللہ نے اس کو جو ہے واضح طور پر کھول کر جو ہے بیان فرما دیا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ، کھاؤ اس کے پھل سے، اذا اثمر تو حقہ یوم حصادہ، جب یہ پک جائے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اب اس کا جو حق ہے، یعنی کہ عشر ہے یا نصف عشر ہے، 10واں حصہ ہے یا 20واں حصہ ہے، تو یہ جو ہے اس زمین کا پیداوار کا حق ہے جس کو جو ہے عشری زمین کہتے ہیں کہ اس میں عشر یا نصف عشر ہوگا۔ عشر کس وقت ہوگا کہ جب وہ بارش کے پانی سے سیراب کیا جا رہا ہوگا، نہر و تالاب کے پانی سے سیراب کیا جا رہا ہوگا تو اس وقت عشر ہوگا، اور نصف عشر یعنی 20واں حصہ کب ہوگا؟ جب وہ بندہ جو ہے خرید کر پانی لے کر آتا ہے یا پھر ٹیوب ویل کے ذریعے اس کو سیراب کرتا ہے، یا پھر جو ہے کسی طریقے سے اس میں جو ہے وہ رقم صرف کر کے پانی کے ذریعے اس کو سیراب کرتا ہے تو اس میں نصف عشر ہو جاتا ہے۔ تو عشر اور نصف عشر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جب بھی جو ہے کھیتی کی کٹنے کا باری آئے تو اس صورت میں جو ہے اس کا حق ادا کرو۔ یہاں سے بات واضح ہوئی کہ یہی امام اعظم کا مذہب ہے کہ سال میں کتنی مرتبہ ہی کھیتی کیوں نہ ہو، ہر مرتبہ جو ہے زمین کی پیداوار پر عشر یا نصف عشر یاد رکھیے گا دیا جائے گا۔ تو یہ زمین کی زکوٰۃ ہے جس کو آپ نے سماعت فرمایا۔ ایک آیت نمبر 141 سے لے کر 143 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر ارشاد فرما دیا۔ پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 151 سے 154 تک تمام انبیاء کرام کے جو ہے مشترکہ پروگرام، جو کہ 10 نکاتی پروگرام پر مشتمل ہے کہ مسلمانوں کے لیے معاشرتی ہدایت
کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا، جس کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد سے بھی ہے۔ اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، تنگی کے خوف سے اولاد کے قتل سے گریز کرنا، برائی کے کاموں سے پرہیز کرنا، بے گناہ کے قتل سے بچنا، یتیم کے مال کو ناجائز استعمال نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، قول و فعل میں انصاف کے تقاضے پورے کرنا، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنا اور صراط مستقیم کی پیروی کرنا۔ چونکہ یہ 10 احکام شرعیہ ہی دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب حاصل ہیں، اور باقی تمام شرعی احکام انہی پر منحصر ہیں۔ اسی لیے رب نے آگے جا کر ارشاد فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے، فرقہ بندی اور فرقہ واریت کو چھوڑ کر اللہ اس کی پیروی کی جائے اور کتاب الہی کے احکام کو ملوز خاطر رکھا جائے۔ آیت نمبر 151 سے لے کر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 154 میں خود یہ بیان فرمایا، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم، کہ تم مفلسی خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے اور دیتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے، فضل ہے کہ ابھی بچے کی پیدائش ہوئی نہیں ہے، اس کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ماں کے پیٹ میں اس کے رزق کا انتظام کر دیا ہے۔ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کا رزق کا انتظام اللہ نے اس کی ماں کے سینے میں دودھ کے طور پر رکھ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ اور قرآن نے خود ارشاد فرما دیا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اس کو رزق دینا۔ جب رب نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کی حکمت کے پیش نظر اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو رزق کی ذمہ داری جب رب نے اٹھائی ہے تو رزق بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا کر ہی رہے گا۔ مفلسی خوف سے قتل کر دینا اور اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دینا، یہ اسلام کے اندر بہرحال جائز نہیں ہے۔ اسی طرح رب نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَوَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس پورے کے پورے آیت کے اندر اسی چیز کو 10 چیزوں کو بیان کیا گیا، آیت نمبر 151 سے لے کر 154 تک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 155 سے لے کر 157 میں یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی امی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کو حکم دیا کہ آپ علی الاعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دین حق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، یہی ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی کتاب کے تذکرے کے ساتھ نزول قرآن کی بشارت کی، اس میں بھی برکت ہے، رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ 155 سے لے کر 157 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرما دیا کہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ او تقول لو ان انزل علینا الکتاب لکنہ احد منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمۃ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا سنجزی الذین یصدفون۔ اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 157 سے 58 میں اسی چیز کو بیان فرمایا جو کہ آپ نے یہاں پر سماعت فرما لیا۔ آیت نمبر پھر 160 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ بشارت دی گئی کہ امت محمدیہ سے جو فرد بھی نیکی کرے گا اور پھر اس نیکی کو محفوظ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کا اجر 10 گنا گرد کر دیا جاتا ہے، اور اس کے برعکس جس نے برائی کی اور توبہ نہ کی تو اسے اس کی برائی کے برابر ہی سزا دی جائے گی۔ ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، نیکی کا عوض 10 گنا ہے، لیکن برائی کرتا ہے اس کو اس کا عوض 1 ہی ملتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کے عوض 10 گنا ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلھا وہم لا یظلمون، کہ جو برائی لے کر آئے گا تو اس کو بطور عقاب کے اسی کی مثل عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ان پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر اگلی آیات میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی کہ نظری طور پر صراط مستقیم ایک خالص دین ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ عملی طور پر صراط مستقیم دراصل ملت ابراہیمی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرح انسان اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اس کی نماز، اس کی قربانی کی طرح اس کا جینا مرنا، یہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہونا چاہیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب فرما دیجئے کہ میری نماز، میرا حج اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے اور پالنہار ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جو ہے بیان فرمایا۔ پھر سورت کا اختتام جو ہو رہا ہے، تو سورت اختتام اس بات پر ہوا کہ اصل رب اللہ ہی ہے جو ہر شے کا مالک اور مختار ہے، پروردگار ہے، اسی کی طرف تمام انسانوں کو لوٹ کر جانا ہے، وہی ہر انسان کے آخر انجام کار کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس نے دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے عارضی جو ہے اختیارات دیے ہیں، اب دیکھنا ہے کہ ہم ان اختیارات کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے اس کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، یا اس کا غلط استعمال کر کے اس کے عذاب کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو ہے اس صورت کے آخر میں یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں آزمائے فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس پر جو ہے یہ سورہ انعام جو ہے یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اگلی سورت جو کہ سورہ اعراف ہے، یہ مکی صورت ہے، آیت ان کی جو ہے 206 ہے، 206 آیات پر مشتمل ہے، رکوع کی تعداد جو ہے 24 ہے۔ اعراف کے بہت سے معنی آتے ہیں، اعراف کا معنی بلندی کے بھی آتا ہے، اعراف کا معنی جاننا اور پہچاننے کے بھی آتا ہے، اور پھر جنت اور دوزخ کے درمیان ایک سرحد ہے، ایک مقام ہے جس کو اعراف کہا جاتا ہے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں مختلف جو ہے اقوال ہے، اس میں ایک قول یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی نیکیاں اور بدی، جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے تو وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے دوزخ کے جو مستحق تو نہیں ہوں گے، مستوجب تو نہیں ہوں گے، اور برائیوں کی وجہ سے وہ جنت کے بھی مستحق نہیں ہوں گے، تو لہذا جنت اور دوزخ کے درمیان ان کو رکھا جائے گا، اور اس مقام کو جو جنت اور دوزخ کے درمیان اس کو جو ہے اعراف کہا جاتا ہے، اور یہ جنت اور دوزخ کے درمیان جو ہے حجاب میں ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ یا وہ لوگ ہیں جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے، اور ایک قول کے مطابق یہ انبیاء یا ملائکہ ہیں۔ چونکہ اعراف کا تذکرہ اس صورت میں موجود ہے، اس لیے اسی نام سے اس پوری کی پوری صورت کو موسوم کر دیا گیا، تو چونکہ اس میں اعراف کا تذکرہ ہے اس لیے پوری کی پوری صورت کو اس نام سے بہرحال موسوم کر دیا گیا۔ اب آ جائیے یہاں پر جو ہے کہ صورت کی ابتدا میں قرآن کی حقانیت کو ایک انوکھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس میں ایک طرف میرے آقا کریم علیہ السلام کی عزت افزائی بھی ہے اور جو ہے حوصلہ افزائی بھی ہے، تو دوسری طرف آپ کی تسلی کے لیے وحی الہی کے منکرین کا انجام ہے کہ اگر مشرکین مکہ آپ پر نازل شدہ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں تو آپ اے محبوب دل برداشتہ نہ ہوں، یہ لوگ اپنے منطقی انجام کو بہرحال پہنچ کر رہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے وحی الہی کا انکار کیا اور پھر پلک جھپکنے کی مثل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا، ان کو نیست و نابود بنا دیا۔ الف لام میم صاد، اس سورت کی بھی ابتدا سورہ اعراف کی ان حروف مقطعات سے ہوئی، اور یہ بات بھی آپ کو بارہا بتلا دی گئی کہ حروف مقطعات ان کو جو ہے ان صورتوں کے ابتدا میں لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو چیلنج کرنا ہوتا ہے کہ جو لوگ انہی حروف سے اپنے کلام کو مرکب کرتے ہیں، اور دعویٰ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی یہ کلام قرآن یہ جو ہے مخلوق کا کلام ہے، خالق کا نہیں ہے، تو اللہ نے ان حروف مقطعات کو شروع میں صورتوں کے لا کر ان کو چیلنج کیا، اگر یہ جو ہے مخلوق کا کلام ہے، خالق کا نہیں ہے، تو تم بھی جو ہے اس کی مثل جو ہے کلام لے آؤ، چونکہ یہ وہی کلام ہے اور ان کے حروف فتحجی وہی ہیں جن سے تم اپنے کلام کو مرکب کرتے ہو، اگر یہ مخلوق کا کلام ہے تو اس کی مثل تم بھی جو ہے کلام لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین، کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ارشاد وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کہ بہت سی بستیاں ہم نے کھپا دی، فَجَاءَ بَأْسُنَا، کہ ان کے پاس جو ہے ہمارا
عذاب جو ہے آ گیا، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ پھر آگے چلیے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی طرف ارشاد فرما رہا ہے کہ آیت نمبر 11 سے لے کر اگر ہم 27 تک کا مطالعہ کریں تو یہاں پر بڑے شرح اور بس کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ابلیس نے یہاں پر ابلیس کے بارے میں یہاں پر بیان ہوئے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو رب عز و جل نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کے مطابق سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے اپنے سرکشی کا جواب عقلی کے طور پر دلیل پیش کی کہ میں آدم سے بہتر ہوں، انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میرا وجود جو ہے تخلیق کیا گیا ہے آگ سے، اور آگ لطیف ہونے کی بنا پر مٹی سے افضل ہے۔ تکبر کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو رسوا کر کے مقام عزت سے نکال دیا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 11 سے لے کر 27 تک بالکل جو ہے بڑے ہی تفصیل سے بیان کیا۔ پھر شیطان نے اللہ سے مہلت طلب کی کہ مجھے قیامت تک مہلت عطا فرما، اس پر جو ہے اس کو مہلت عطا کر دی۔ اس پر اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا اور بنی آدم کو دائیں بائیں آگے پیچھے حتیٰ کہ ہر جانب سے میں گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے پیروکار جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور انہیں خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرما دیا، اور پھر شیطان کے وسوسے کی بنا پر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے جو ہے تناول فرما لیا۔ یہ پورا کا پورا تذکرہ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر جو ہے 27 تک آپ کو جو ہے مل جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ لم یکن من الساجدین، تو وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تو رب نے فرمایا کہ قال ما منعک الا تسجد، کہ کس چیز نے تمہیں جو ہے روکا سجدہ کرنے سے؟ اذ امرتک، جب میں نے تم کو حکم دیا، تو قال انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مولا کریم ان کو پیدا کیا مٹی سے اور مجھے جو ہے پیدا کیا ہے تو نے آگ سے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے اس کو یہ کہا آخر میں قال فاہبط منہا، رب نے فرمایا کہ تو جنت سے اتر جا اور یہاں سے جو ہے نیچے کی طرف چلے جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے راندہ درگاہ فرما دیا۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین، جنت سے اس کو نکلنے کا بہرحال حکم جو ہے صادر کر دیا گیا۔ اس نے کہا کہ مولا تو قیامت تک مجھے مہلت عطا فرما۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ رب نے جو ہے اس کو بڑے شرح اور بس کے ساتھ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 27 تک جو ہے آپ نے سماعت فرمایا کہ اس کو شرح اور بس کے ساتھ بہرحال بیان فرما دیا۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے جو خطائے اجتہادی ہوئی اور وہاں پر انہوں نے ایک لغزش صادر ہوئی کہ جس کی بنا پر وہ درخت سے منع کیا گیا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس سے جو ہے قربت اختیار کی اور اس سے گندم تناول کر لیا، تو اس کی بنا پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو بھی زمین کی طرف منتقل کرنے کا اور منتقل ہونے کا جو ہے بہرحال جو ہے حکم صادر فرما دیا۔ پھر اس کے بعد آگے کی طرف اگر ہم چلیں تو یہاں پر اپنی اجتہادی اگر خطا اور لغزش کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اس کا جب احساس آدم علیہ السلام کے قلب اطہر میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے کی بارگاہ میں وہ اس لغزش کے صدور کی بنا پر رجوع فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے کلمات کا تذکرہ فرمایا اور وہ کلمات جو ہے بیان کر دیے کہ ان کے ذریعے تم اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے رجوع کرو اور توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہاری لغزش کو جو ہے بہرحال رفع اور دفع فرما دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات کا بھی القاء کیا جو آیت نمبر 23 کے اندر موجود ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا کی۔ کیا فرمایا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس کے بعد رب نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ کہ تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے جو ہے زمین پر ٹھہرنا ہے ایک مقررہ مدت تک اور اس دنیا سے جو نفع اٹھانا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ ارشاد فرمایا آگے جا کر کہ رب ارشاد فرماتا ہے کہ یہاں پر مقصد لباس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے لباس کیوں اتارا،
کہ بنی آدم پر لباس اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس لیے اس کو اتارا لباس کہ وہ ستر پوشی کا کام دے، سامان زینت بنے، اور سب سے بہتر لباس تو تقوی کا لباس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، کہ یہ جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، اسی لیے ہم نے لباس کو اتارا ہے، وریشن یہ جو ہے سامان زینت ہے، اور بہتر تو کیا ہے لباس تقوی ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذالک خیر، کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو ہے پھر پرزور انداز میں دوبارہ خطاب فرمایا بنی آدم کو کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے، کما اخرج ابویکم، جیسے اس نے جو ہے تمہارے والدین حضرت آدم اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو نکال دیا جنت سے، کہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم ان جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ تو یہاں پر رب نے جو ہے ارشاد فرما دیا کہ یہ یہی چاہتے ہیں کہ رب نے ارشاد جس شیطان نے تمہارے والدین کا لباس اتروا کر انہیں جنت سے نکلوا دیا تھا، کہیں تمہیں بھی فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے وہ محروم نہ کر دیں۔ ذرا غور کیجئے کہ پہلی 3 ندائیں لباس کے بارے میں ہیں، ان میں سے جو دوسری ندا میں یہ بتایا گیا کہ ابلیس لعین نے آدم علیہ السلام کے لباس اتروا دیے تھے اور ان کے ستر کھلوا دیے تھے۔ گویا کہ ابلیس، شیطان اور لعین کا سب سے بڑا ہدف یہی ہے کہ وہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے اور انہیں فحاشی اور عریانیت کی راہ پر لگا دے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو حیا نہ کرے تو تیرے جی میں جو آئے وہ کرتا پھر، کہ بے حیا باش ہر چے خواہی کن۔ اس کو میرے آقا نے بخاری شریف کی روایت کے اندر جو ہے اس فرمان مصطفیٰ کو درج کیا امام بخاری نے، کہ حیا کا مادہ ایسا ہے کہ میرے آقا فرماتے الحیاء من الایمان، کہ حیا جو ہے ایمان سے ہے، کہ یہاں پر پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جب ایک جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ تو حیا اور ایمان کا جو ہے تعلق چولی اور دامن کا ہے، لازم اور ملزوم ہے کہ جہاں حیا جائے گی وہاں سے ایمان بھی جو ہے رخصت ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے حیا یہ بہت بڑا زیور ہے ایک مرد مومن کا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور شیطان یہی چاہتا ہے، اس کا مقصد یہی ہے، اس کا ہدف یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ انسان بے حیا ہو جائے، اس کے اندر سے حیا کا مادہ نکال دیا جائے، جس طریقے سے آپ نے ان آیات کے اندر سماعت فرمایا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں شیطانی قوتیں ہر دور میں انسان کو بے حیا کرنے میں جو ہے لگی رہتی ہیں، تلی رہتی ہیں، اور اپنا تمام تر جو ہے قوت اس میں صرف کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کے جو ایجنٹ کہ مشرکین مکہ کو اگر دیکھیے کہ وہ مکے کے ارد گرد مکے میں جو ہے طواف کعبہ کرتے ہوئے برہنہ ہو جایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ نے ہمارے باپ دادا کو اسی کا حکم دیا تھا۔ اللہ نے وعدے فرما دیا کہ وہ ہرگز بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ ستر کے تقاضے پورے کرنے والا لباس انسان کو حیوان سے ممتاز کر دیتا ہے، کیونکہ حیوان جو ہے وہ برہنہ پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر وہ برہنہ ہی رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کی عزت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو اس طرح بیان فرمایا کہ یہ جو ہے آیت نمبر 28 کے اندر فرماتے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کوئی بے حیائی کام کا ارتکاب کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی پر پایا، اور کیا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہمیں بھی اس چیز کا حکم دیا، قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا ہرگز حکم نہیں دیتا۔ ہاں أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس طریقے سے ان کا رد فرما دیا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ مغربی میڈیا کے ذریعے کس قدر جو ہے عریانی اور فحاشی کو جو ہے پھیلایا جا رہا ہے، اور ایک جو ہے عورت کی آزادی کا نام لگا کر جو ہے بے حیائی عریانیت کو جو ہے فروغ دیا جا رہا ہے، اور عورت جس کا جو ہے مقام گھر کی چار دیواری کے اندر تھا، جس کی وجہ سے اس کی عزت محفوظ تھی، آج اس کو چار دیواری سے باہر نکال کر جو ہے اس عورت کو شو پیس بنا دیا گیا، اور پھر جو ہے اس عورت کی جو تقدس کو پامال کیا جانے لگا کہ عورت جو گھر کی زینت تھی آج وہ مارکیٹ کی جو ہے ویلیو بن گئی، اور مارکیٹ کے اندر جو ہے اس کو لے آیا گیا، اور پھر جو ہے یہاں پر اس کی عزت کو تار تار کیا جانے لگا۔ تو یہی شیطان کا اور ان کے جو ہے چاہنے والوں کا بھی یہی مقصد ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ عریانیت اور فحاشی وہ پھیلے۔ تو اس پہ جو ہے میڈیا کا بہت زیادہ جو ہے کردار ہے۔ پھر آگے کی طرف چلیے کہ یہاں پر آیت نمبر 44 سے لے کر 53 کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو آیت نمبر 44 سے لے کر 53 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے اصحاب جنہ، اصحاب نار، اصحاب اعراف
کہ یہ 3 گروہ کے نام ذکر کیے، پھر اس گروہ کا تذکرہ صرف اسی صورت میں ہے، اس کے بعد وہ منظر پیش کیا گیا جس پہ جنت والے جہنم والوں کا ویسا ہی مذاق اڑائیں گے جیسے وہ لوگ دنیا میں یعنی ان کی نیکی اور صلاح و تقوی پر مذاق اڑایا کرتے تھے کہ جہنمی جو ہے وہ ایمان والے جنتیوں کا مذاق دنیا میں اڑایا کرتے تھے۔ تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آیت نمبر 44 سے لے کر 53 کے اندر جو ہے بہت وضاحت کے ساتھ جو ہے یہاں پر بیان فرما دیا۔ وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، کہ پکاریں گے جنت والے جہنمیوں کو کہ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم تو فأذن مؤذن بینہم ان لعنت اللہ علی الظالمین۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مفہوم کو یہاں پر بیان فرما دیا۔ پھر آیت نمبر 58 57 کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 12 رحمت کے نظام کے بارے میں بتایا کہ اس کے حکم سے ہوا پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے جاتی ہے، بنجر زمین پر برسا کر اس میں اللہ کی نعمتیں پیدا کر دیتی ہے۔ پھر رب نے فرمایا کہ اچھی زمین اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے اور خراب زمین وہ باغ اور بہار نہیں لے کر آتی۔ یہ مثالیں دے کر قرآن مجید فرقان حمید یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کے دل و دماغ کی زمین کی حالت کی مثل ہے، یعنی پاکیزہ دل اور دماغ میں ایمان قرار پاتا ہے اور اعمال کے ثمرات جو ہے پیدا ہوتے ہیں، وہ ثمربار ہوتے ہیں، جبکہ خبیث دل و دماغ جو ہوتے ہیں اس میں خیر کے پھل اور پھول جو ہے یہ پیدا نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 57 اور 58 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے جو کیا ہے بھیجتا ہے ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی ہوئی، حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيْتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ كَذَلِكَ نخرج الموت لعلکم تذکرون۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اچھی زمین کے بارے میں، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذلک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیت نمبر 57 58 پھر آیت نمبر 59 سے لے کر 64 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کے حالات کو بیان کیے کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میرا کام تو خیر خواہی اور تم تک دعوت حق کو پہنچانا ہے۔ پھر اس کے متعلق قرآن میں جو آپ نے سماعت آیت نمبر 58 میں اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان فرما دیا کہ رب ارشاد لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر آیت نمبر جو ہے 58 کے اندر اور 59 کے اندر سے 64 تک یہاں پر بیان فرما دیا۔ پھر آیت نمبر 65 سے لے کر آپ 78 کی طرف چلیں تو ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے قوم عاد کو دعوت توحید دی، انہوں نے ہود علیہ السلام کو بے وقوف اور ناسمجھ قرار دے کر انکار کر دیا۔ اللہ نے ان پر آندھی اور طوفان کا عذاب مسلط کر کے ان کو نیست اور نابود کر دیا، اور نبی اور ان کے متبعین کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بچا لیا۔ پھر قوم سمود کا تذکرہ، صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت توحید دی، انہوں نے انکار کیا، بیجا مطالبے شروع کر دیے، کہنے لگے کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ جو نکلتے ہی بچے کو جن دے۔ جب اونٹنی موجزانہ طریقے پر ظاہر کی گئی تو انہوں نے اسے قتل کر کے اپنے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا۔ ان کی بستی پر ایسا زلزلہ زبردست جو ہے لایا گیا کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ آیت نمبر 65 سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے 78 تک اس کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ رب ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 65 سے 78 تک وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِلَّا نَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس فرمان کے اندر ان قوم نے جو ہے ان کو جھٹلایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان پر بہرحال ایک ایسا عذاب نازل کیا جس کو آپ نے سماعت فرما لیا۔ پھر آ جائیے کہ یہاں پر آیت نمبر 78 کے بعد آیت نمبر 80 سے 83 میں آ جائیے کہ حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم کا تذکرہ رب نے فرمایا کہ وہ بے حیائی میں اپنے زمانے کے سب لوگوں پر سبقت لے گئے، وہ اپنی جنسی خواہشات کو غیر فطری طریقے سے پورا کرنے کی طرف وہ مائل ہو گئے۔ جب اللہ کا نبی عذاب کا ڈر سناتا تو وہ اس کو مذاق سمجھتے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، آسمان سے جو ہے پتھر کی جو ہے برسائے گی، بارش برسائے گی، اور پھر طرح طرح کے نام و نشان ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ قوم لوط کی ہم خیال تھی، وہ بھی عذاب سے بچ نہ سکی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ
جو ان کے قبیلے کے چند نیکوکار تھے وہی محفوظ رہے۔ آیت نمبر 80 سے لے کر 83 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكَ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، کہ یہاں پر جو ہے ہم جنس پرستی جس کو کہا جاتا ہے، اس جو ہے فعل کبیر کے اندر یہ لوگ بہرحال مبتلا تھے۔ یاد رکھیے گا یہ جو ہم جنس پرستی کے متعلق کہ قوم لوط کا جو ہے یہ عمل تھا، کنز العمال کی حدیث مبارکہ میرے آقا فرماتے ہیں وہ تمام بری خصلتیں جو قوم لوط کے اندر تھی اس کو یکے بعد دیگر میرے آقا نے گنوایا کہ وہ 9 کے قریب تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ پھر آقا نے ایک اور 10ویں چیز کہ وہ تمام کے تمام بری خصلتیں جو قوم لوط میں تھی میری امت میں بھی ہوں گی، ایک اور چیز زائد میرے آقا نے فرمائی کہ ایک اور زائد چیز ہوگی، وہ یہ ہے کہ عورت سے جو ہے وہ پھر نفسانی خواہشات کو پورا کرے گی۔ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دور کے اندر یہ معاملہ جس کو ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، اس کو کئی ممالک کے اندر باقاعدہ جو ہے قانون کی شکل اور صورت دے دی گئی ہے، اور آج لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے جو ہے مشرقی اور اسلامی ملک کے اندر بھی جو ہے اس قسم کے قانون کو جو ہے لانے کی اور اس قسم کے اقدام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آزادی نسواں اور حقوق نسواں کا نام لے کر۔ تو یہاں پر اس کی طرف بھی جو ہے توجہ دی جائے۔ پھر یہ آپ نے سماعت فرمایا کہ لوط علیہ السلام پر جو ہے کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا، پھر جو ہے آگے جا کر آیت نمبر 86 سے 87 تک قوم مدین کا تذکرہ جو ہے شروع ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، تجارت میں بددیانتی سے منع فرمایا کہ ناپ تول میں کمی کے مرتکب مت ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے راہگیر مسافروں کو ڈرانے دھمکانے سے باز رہنے کا بھی حکم دیا، جس پر وہ لوگ بگڑ گئے اور شعیب علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے، اور انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تمہارے 2 گروہ بن چکے، ایک ایمان والا اور دوسرا کفر والا، لہذا اپنے انجام کا جو ہے انتظار کرو، ان قریب ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 85 سے لے کر 87 تک جو ہے یہاں پر بیان فرما دیا کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، جب شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور تم فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، مکیل اور موزون ماپ اور تول کو پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ اب اس کی زمین میں اصلاح کے بعد اس میں جو ہے فساد مت کرتے پھرو۔ تو یہاں پر ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، کہ راستے میں بیٹھ کر مسافروں کو تنگ بھی مت کرو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر رب نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمنوا بالذی ارسلت به وطائفة لم یؤمنوا فاصبروا، تو صبر کرو، ایک ایمان والا اور ایک ایمان والا نہیں ہے، تو صبر کرو حتی یحکم اللہ بیننا، اور اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم قرآن و حدیث کی روشنی کی تعلیمات کی روشنی میں گھریلو معاملات انصاف کرنے، دین و دنیا کو سنوارنے، اچھے کاموں میں حصہ لینے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے مولا میں توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔